کشمیر کا مسیحا، کشمیر کا مسیحا، کشمیر کا مسیحا، کشمیر کا مسیحا، جموں کشمیر کا مسیحا، جموں کشمیر کا مسیحا، جموں کشمیر کا مسیحا، مظلوموں کی آواز، مظلوموں کی آواز، مظلوموں کی آواز۔ 70 سالوں کے بعد وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی صاحب نے جو ہر گھر ترنگا مہم چلانے کا اعلان کیا، یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ آج ہندوستان کے آخری ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ہم نے اپنے ہندوستان کے چاہنے والے کارکنوں کے ساتھ ترنگا ریلی نکالی۔ اس ترنگے کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہے، تب ہم آج شان اور شوکت کے ساتھ اس ترنگے کو ہر جگہ لہرانے کا کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی صاحب نے 70 سالوں کے بعد اس ترنگے کی اہمیت سمجھانے کا کام کیا۔ آج کشمیر میں، جس کشمیر میں چیخوں کی آواز آتی تھی، جس کشمیر میں ہر چوراہے پہ پاکستان کے نعرے لگائے جاتے تھے، جس کشمیر میں ہر جگہ پہ 15 اگست 26 جنوری کو دھمکیاں مل جاتی تھی، جس کشمیر میں ہر سکول بچے کو ڈرایا جاتا تھا، آج اس کشمیر میں وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی صاحب کی بدولت ہر گھر میں، ہر چوراہے پہ، ہر آفس پہ اس ترنگے کو آپ دیکھتے ہو۔ اگر آج ہر گلی کوچے میں اس ترنگے کی اہمیت اور ہر بچے، ہر نوجوان، ہر بزرگ کے ہاتھ میں اس کی شان ہے، وہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی صاحب نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کشمیر کو 30-35 سالوں سے کئی سیاسی لیڈروں نے اور ہمارے پڑوسی ملک نے برباد کرنے کا کام کیا، مگر وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے اس کشمیر کو امن و امان سے نوازا، ہر ایک غریب کو وہ حقوق دیے۔ اس اقتدار کو، جو اقتدار چند فیملیوں میں تھا، خاندانی راج تھا، وہ حقیقتاً وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے ہر ایک غریب کو مضبوط کرنے کا کام کیا، اور اس اقتدار کو بانٹنے کا کام اگر کیا کسی نے، وہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو ہر جگہ ترنگا ہی ترنگا نظر آتا ہے۔ ایک دور تھا جو ترنگے کے ساتھ فوٹو اٹھانے کا کام کرتا تھا یا ترنگے کی بات کرتا تھا، اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، مگر اس وقت گونگی بہری سرکار تھی۔ آج وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی سرکار ہے، جو اس ہندوستان کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا، جو اس ترنگے کو سلوٹ اور دل میں بسانے کا کام کرے گا۔ اس کو ہندوستان باعزت وقار کے ساتھ اس ہندوستان میں رکھے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایل ڈی ثنا کو آپ نے دودھ چڑھایا، کیا سوچ سمجھ کر کیا رہا؟ لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے جس طریقے سے 35 سالوں سے ان مظلوموں کی آواز کو اٹھایا، جن کو نامعلوم بندوق بردار بن کر رات کے وقت لوگ آتے تھے اور مار دیتے تھے، اس میں کئی سیکیورٹی فورسز بھی ہے، اس میں کئی وہ نوجوان ہے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ ان 35 سالوں میں کام کیا۔ کئی فیملیوں کو برباد کرنے کا یہاں کے دہشت گردوں نے کیا، مگر یہاں کی حکومتوں نے، یہاں کے گورنروں نے جو 30 سال میں آئے، انہوں نے ان مظلوموں کی آواز کبھی نہیں اٹھائی، ان مظلوموں کی آواز کو کبھی انہوں نے سنا نہیں۔ یہ آج پہلی بار جو لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا صاحب ہے، جنہوں نے ان کو زندہ کیا 30 سال کے بعد، ان کی وہ آواز کو سنا، ان کو عزت اور وقار دیا۔ جس کشمیر میں آتنکوادی دہشت گردوں کے جنازوں میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اگر کوئی ہندوستانی مرتا تھا جو ہندوستان کو چاہتا تھا،
اس کو لیبل لگا دی جاتی تھی، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اس کی آواز کو نہیں اٹھاتا تھا، اس کی لاش کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مگر 35 سال کے بعد لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے، منوج سنہا صاحب نے، جو ایک سب سے بڑا مہتوپورن قدم اس کشمیر میں لیا، ان مظلوموں کی آواز کو اٹھایا اور ان مظلوموں کو وہ جابز دیے، اور جن کی پراپرٹی لاس ہوئی ہے آج تک ایف آئی آر نہیں ہوا ہے، اور اسی منوج سنہا صاحب نے ان کو ایف آئی آر کروایا۔ یہ تو جموں کشمیر کے لیے، ان مظلوموں کے لیے مسیحا ہے، اور اسی لیے ہم نے آج اس کے فوٹو کو دودھ سے دھل دیا یہاں پہ۔